الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد. سب سے پہلے تو بخاری شریف جنہوں نے پڑھی ہے وہ سب طلباء سامنے آ گئے. باقی طلباء بھی قریب آ جائیں، باقی ساتھی بھی قریب آ جائیں. میں مختصر سا بچوں کا تعارف کروا دوں کہ ہماری ہانگ کانگ کی سب سے پہلی درس انجامی کی کلاس ہے جو الحمدللہ 6-7 سال کا قصہ مکمل کرنے کے بعد آج عالم بن جانے والے کورس کے آخری سال کی ابتدا کر رہے ہیں. اور میں یہ دعا دیتا ہوں اپنے عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالزمان صاحب کو کہ جنہوں نے خاموشی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ درس انجامی کے سلسلے کو شروع کیا، توازن تسلسل کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ یہ کھیل تیار ہے. آج یہ 6 بچے جنہوں نے اس سال مشکات شریف جس کو موقع پڑے ہم کہتے ہیں وہ مکمل کی، اور مجھے بھی مشکات شریف پڑھانے کا یہ موقع ملا. اور ابھی آخری سال میں داخل ہو رہے ہیں تو صحیح بخاری شریف سب سے بڑی کتاب جس کو کہا جاتا ہے، اس کا پہلا سبق یہ شخص بچے حاصل کر رہے ہیں حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب سے پڑھنے کا. یہ کوئی اس مسجد سے بھی تعلق ہے، اس مسجد کی خدمت کرتے رہے بلکہ اس مسجد کی بنیاد میں انہوں نے کردار ادا کیا. تو میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، بچوں کے لیے ساتھ ہے اور زمان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس خلوص اور محبت کے ساتھ انہوں نے اس سلسلے کو چلائے رکھا اور آج دفاعی تقریر تک ہے. یقیناً اس کی سانتی سے بیچ ہوتا ہے، پھر اس کی کھیل کی رکھوالی کرتا ہے، حل چلاتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، موسم کی سختی سے اس کھیتی کو بچاتا ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کسان کے لیے باعث مسرت اور خوشی ہوتی ہے. تو یقیناً کسان کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ڈاکٹر سنگھ کے لیے بھی. اور جامع مسجد تاریخی جامع مسجد ہے ہانگ کانگ کے اندر. اس مسجد کو بھی یہ شرط ہے کہ یہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے جو ہانگ کانگ کے اندر بنا، اور سب سے پہلا علماء کا یہ بیچ ہے جو کسی مسجد کے اندر سے پورا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اس محنت کو قبول فرمائے. ہم نے مختصر تلاوت کے لیے ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے قاری صاحب مہمان حضرت مولانا قاری عبدالرحمان رحیم صاحب سے ان کا تلاوت کریں، اس پر حضرت کا درس ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله ربنا وخالقنا العظيم بلا تکلف میں گزارش کروں گا ہمارے معزز مہمان پاکستان کی معروف شخصیت حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب صحیح بخاری شریف افتتاحی اس تقریب میں ہماری توجہ کو ابتدا کروائیں. لون تصور مختص
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد زمان صاحب دامت برکاتہم اور میرے عزیز محترم حضرت مولانا قاری نعیم صاحب دامت برکاتہم، میرے عزیز طلبہ اور میرے محترم بھائیوں دوستوں، کیونکہ آج ہماری یہ مجلس ایک عمومی مجلس نہیں ہے، دین کے طلبہ کو خطاب ہے۔ یہ جماعت جو آج آپ کے سامنے طلبی کی تشریف فرما ہے، یہ سب سے بہتر کام والے لوگ ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم سب میں بہتر جماعت کون سی ہے؟ من خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ آج دنیا میں انسان اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی ذمہ دارہ کر رہا ہے۔ یہ سارے دنیا میں کام ہیں، مشغلے ہیں، لیکن وہ کام جو ان سب کاموں سے افضل ہے اور جو طبقہ سب سے افضل ہے وہ علماء کا طبقہ ہے اور اہل علم کا طبقہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس کام میں لگایا ہے اور سینے کو اللہ نے اس امانت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس علم الہی کے لیے کہ اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ علم الہی ہے۔ علم الہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو طلبہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہاں اس دارالعلوم کی چاردیواری میں بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے اور باہر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے، تم دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا اس دینی مدرسے سے باہر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اور یہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانے، اس کے احکامات کو پہچانے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو پہچانے اور ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بنا لے۔ خالق کی معرفت اور اپنی آخرت کو بنانا یہ ہمارا مقصد حیات۔
اور خالق کی معرفت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ نہ الجبر سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ جیومیٹری سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ میتھمیٹکس سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ سائنس سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ فلسفے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خالق کی معرفت اگر حاصل ہو سکتی ہے تو صرف علم الہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں دنیا میں بہت بڑا سائنسدان جس کی تیز نظر اس وقت سورج اور ستاروں کی رفتاریں، ان کی روشنی کی رفتاریں نوٹ کر رہی ہے، ان کی بلندیاں نوٹ کر رہی ہے، فلاں ستارہ کتنا بڑا ہے، اس کی روشنی کتنی رفتار سے زمین کی طرف آ رہی ہے، اس پوری کائنات کو وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سب کچھ اتنی معلومات کے باوجود آج دنیا میں کتنے سائنسدان ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی سائنس سے اللہ کے معرفت حاصل ہوتی تو دنیا کا کوئی سائنسدان جو ہے اللہ کی معرفت سے اور اللہ کے وجود کا منکر نہ ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اس دینی مدارس کے باہر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ فنون ہے، اور دینی مدارس کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ علم ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ان کو علم نہیں کہا جا سکتا، علم صرف علم الہی کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ علم اسے کہا جاتا ہے جو بندے کو خالق سے جوڑے، اور علم اس کو کہا جاتا ہے جو بندے کو آخرت سے جوڑے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ قارون بہت بڑی دنیا کے خزانے اس کو ملے۔ اس کو جب کہا گیا کہ تو اللہ کا حق ادا کر، اس مال سے زکوٰۃ نکال، اس نے کہا اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو میرے ہنر کا کمال ہے، یہ تو میرے علم کا کمال ہے، میں بہت زیادہ علم والا تھا، بہت بڑا ماہر تھا، اس لیے میں نے یہ اتنے بڑے خزانے جمع کیے۔ یہ قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا باہر، فخرج علی قومہ فی زینہ، ٹھاٹ باٹ اور چمک دمک کے ساتھ نکلا، اور نوکر چاکر ساتھ ہیں، ایک عجیب روب کے ساتھ جب نکلا تو اس کی قوم میں دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت کہنے لگی یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اس قارون جیسی چمک دمک اور ٹھاٹ بار اور مال و دولت حاصل۔ یہ سارے ان پڑھ اور جاہل تھے، ان میں علم والوں بھی ہوں گے، ڈگریوں والے بھی ہوں گے، لیکن ان کے علم نے ان کو کس سے جوڑا؟ قارون کے مال سے جوڑا۔ تو قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، یہ تو دنیا کے طالب ہیں، یہ عالم نہیں ہیں، یہ دنیا کے طالب ہیں، یہ طالب علم نہیں ہیں بلکہ یہ طالب دنیا ہیں، کیونکہ ان کے علم نے ان کو کس سے جوڑا؟ دنیا سے جوڑا۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہمیں دنیا سے جوڑے وہ علم مشغلہ ہے، ایک تندہ ہے، ایک فن ہے، اور ہماری ضرورت ہے۔ مولانا آزاد احمد نے فرمایا ہماری دنیا کا نظام چل نہیں سکتا اس کے بغیر۔ آگے دوسری جماعت آ گئی، ان کو کہنے لگا اور تمہارا دماغ خراب، ویلکم، کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچو سمجھو، ثواب اللہ خیر، وہ آخرت کا جو اللہ کا اجر ہے اور اللہ نے انعام تیار کیا ہے وہ قارون کے خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی علم والے تھے، ان کے پاس بھی ڈگریاں، ان کے علم نے کس سے ان کو جوڑا؟ آخرت سے جوڑا۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم، معلوم ہوا کہ عالم وہ ہے جو آخرت خود جو آخرت سے جوڑا۔ اس لیے جو فن ہمیں
اللہ سے جوڑے وہ علم ہے، ورنہ باقی وہ فن ہے اور مشغلہ ہے، اور وہ ہماری ضرورت۔ اور دوسرا فرمایا تو علم اسے کہتے ہیں جو بندے کو خدا سے جوڑے اور جو بندے کو آخرت سے جوڑے، اور وہ صرف علم الہی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نہیں جوڑ سکتا۔ آپ پوری دنیا کے فنون حاصل کریں، کہیں تمہیں وہاں حلال حرام کا پتہ نہیں چلے گا، کہیں وہاں تمہیں ماں باپ کا ادب، کسی بڑے کا ادب، ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جنت و دوزخ اور یہ ساری چیزیں یہ کس سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں؟ یہ آخرت سے جوڑ کون چیز پیدا کرتی؟ علم الہی پیدا کرتی۔ گویا یوں کہو کہ علم اسے کہتے ہیں جو بندے کو اپنا منزل مقصود دس بتلائے کہ تیری آخری منزل کیا ہے۔ ہماری آخری منزل آخرت ہے، تو آخری منزل کی نشاندہی ہمیں کون کرتا ہے؟ علم الہی کرتا ہے۔ عالم غیب سے کون جوڑتا ہے ہمیں؟ اس خدا کے غیبانہ نظام سے ہمیں کس نے جوڑا؟ ہمیں کس نے بتلایا قبر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، آخرت میں تمہارے اعمال تولیں گے۔ امام بخاری آخری حدیث یہ لاتا ہے، یہ سارا نظام ان میں قدرت اور یہ آخرت اور غیب کا جو نظام ہمیں ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے قرآن سے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملا۔ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دفعہ میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا اور مجھے کہنے لگا، مولانا تم کہتے ہو کہ قبر میں بچھو ہیں، قبر میں سانپ ہے، قبر میں عذاب ہے، قبر میں آگ ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، سال کے بعد ہمیں اطلاع ملتی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اپنی موت نہیں مرا، اس کو کسی نے قتل کیا، تو ہم نے سال کے بعد اس کی کہا کہ قبر کھودی، اور ہم نے پتہ نہیں کتنی قبریں کھودی ہیں، آج تک کسی قبر میں ہمیں کوئی آگ کا انگارہ نظر نہیں آیا، کوئی بچھو نظر نہیں آیا، کوئی سانپ نظر نہیں آیا۔ تو جب ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو مولانا میں کیسے بغیر دیکھے مانوں کہ یہ سب کچھ قبر میں ہے؟ اس لیے تم مولوی جھوٹ کہتے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک چیز نظر ہی نہیں آتی تو ہم کیسے مانیں؟ تو فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا تو دنیا میں کتنی چیزیں بغیر دیکھے مانتا ہے۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تیرے اندر آگ ہے، تیرے اندر آئرن ہے، تیرے اندر نمک ہے، تیرے اندر فاسفورس ہے، تیرے اندر پوٹاشیم ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی کو جلاب لگے تو کہتے ہیں نمک ختم ہو گیا، ایک آدمی کے خون میں کمی آ گئی تو کیسے ہیں آئرن کی کمی ہو گئی ہے، اس کو وٹامن دو۔ یہ دنیا میں جتنی وٹامن ہے، اے بی ڈی سی وغیرہ، یہ ان چیزوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے تیار کی۔ اس نے کہا میرے اندر آگ بھی ہے، میرے اندر نمک بھی ہے، میرے اندر پانی بھی ہے، میرے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا ایک گلاس ذرا پانی کا دکھا دے نا مجھے، ایک نمک کا ڈلا ذرا دکھا دے نا، ایک لوہے کی سلاخ ذرا نکال کے دکھا دے۔ کہنے لگا میں تو تجھے نہیں دکھا سکتا، چلو اس پہ نہیں، تجھے خود نظر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ کہنے لگا مجھے بھی نظر نہیں آتی۔ تو پھر ظالم، جب نہ مجھے دکھا سکتا ہے نہ تجھے نظر آتی ہیں تو مانتا کیسے؟ بغیر دیکھے مانتا یا نہیں مانتا؟ کہنے لگے مولانا بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں انہوں نے انسان کے اندر کے تجزیے کیے ہیں، اور تجزیہ کرنے کے ساتھ یہ ساری چیزیں انہوں نے انسان کے اندر معلوم کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک رپورٹ دی ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ ان کی رپورٹ پر یقین کر کے بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں کہ آدمی کے اندر لوہا بھی ہے، اس کے اندر نمک بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، سب کچھ۔ تو فرمایا اگر تم بغیر دیکھی چیزیں اپنے ڈاکٹروں کی رپورٹوں پہ یقین کر کے مانتے ہو، تمہارے پاس بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک طبیب اور عالم غیب کے ماہر کی رپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس پر یقین کر کے ہم پورے عالم غیب کو مانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، یہ علم الہی
یہ وہ علم ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتا ہے، یہ وہ علم ہے جو بندے کو اپنی منزل مقصود بتلاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم 7 سال فلسفہ پڑھا، اور 7 سال فلسفہ پڑھنے کے بعد جب 7 سال گزر گئے تو امام راضی کو کہتا، استاد جی ان میں وہ کون سا علم ہے جو مجھے میری منزل مقصود بتلائے؟ امام راضی چونک اٹھے، فرمایا 7 سال پڑھا اور ابھی تک تمہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں چل سکا؟ ایک علم انسان کو راستہ ہی نہیں بتلا سکے، اس علم کو کیا کریں؟ یہ علم الہی ہے جو ہمیں آخرت کا راستہ بھی بتلاتا ہے، یہ علم الہی ہے جو ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ بھی بتلاتا ہے۔ اس لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑی افضل نعمت وہ اس علم الہی ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ کو اللہ نے اس علم الہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس سینے کو اللہ نے آپ کے علم الہی کا ظرف بنایا ہے۔ آپ کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ ہے، آپ کے سینے کے اندر اللہ کا علم الہی محفوظ ہے، اس لیے آپ کا سینہ علم الہی کا ظرف ہے، آپ طالب علم ہیں، آپ کو اللہ نے منتخب کیا۔ قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، یا اللہ تو نے مجھے اپنے دین پہ لگا دیا۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور بخاری شریف میں جب وہ حدیث آتی تھی کہ قیامت کے دن جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی دل میں جو خواہش کر دیں گے، زمیندار کو خواہش ہوگی کوئی یہاں گندموں کو ایک بہت بڑی بوریوں کا ٹال لگا ہوا وہ ہو جائے گی، ایک آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہو میرا بچہ ہو، انگلی پکڑ کرے، اسی وقت اللہ بچہ دے دیں گے۔ فرماتے تھے اگر میں جنت کو چلا گیا تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا میں اگر جنت میں چلا گیا تو دنیا میں بخاری پڑھاتا رہا، دنیا میں اللہ نے بخاری دی، تو میں جنت کو جاؤں گا تو میں تو جنت میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ 2 طالب علم بٹھا دے اور بخاری ان کے سامنے اور میرے سامنے رکھ دے تاکہ جنت میں میں بخاری پڑھا۔ اس علم کے اندر نے اللہ نے جو لذت اور جو مزہ رکھا ہے، اس لیے آپ خود نہیں آئے، آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، آپ کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے یہ علم انسان کی صفت ہے، یہ جانوروں کی صفت نہیں ہے۔ انسان کی سب سے افضل صفت کیا ہے؟ علم ہے۔ حضرت قاری تیس رحمۃ اللہ فرماتے تھے مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہندو پنڈت نے چیلنج کر دیا کہ میں مولانا قاسم نوتوی سے مناظرہ کروں گا۔ مولانا قاسم نوتوی ان دنوں میں بیمار تھے، اس نے کہا چلو وہ بیمار ہے، مقابلے میں آئیں گے نہیں، میری جو ہے نمبر بن جائے گے۔ حضرت سے جو ہے پتہ چلا جب مولانا قاسم نوتوی کو، تو اپنے شاگردوں کو کہا جاؤ اس کے ساتھ مناظرے کا وقت طے کر کے آ جاؤ۔ وہ چلے گئے اس کے ساتھ مناظرے کا وقت طے کرنے کے لیے۔ وہ گئے، وہاں جا کے لمبا واقعہ ہے۔ وہ شاگرد کہتے ہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی 6-7 آدمیوں کا کھانا جو ہے بڑا تھال لے کے آیا، کھانے کا اندر لے گیا اور پھر خالی باہر نکال کے لے آیا۔ تو ہم نے کہا شاید اندر 6-7 آدمی ہوں گے جنہوں نے یہ پورا تھال ختم کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے ہم جب اندر گئے تو ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی یار، شاید کوئی کھڑکی ایسی ہو جہاں سے نکل گئے ہوں، تو کوئی کھڑکی بھی نہیں۔ تو ایک آدمی نے کتنے آدمیوں کا کھانا کھایا؟ 6 آدمیوں کو کھانا کھایا۔ کہنے لگے ہم نے اس کے ساتھ وقت وغیرہ طے کیا، تو حضرت شیخ الہند کا بھائی تھا جا، وہ ذرا بے تکلف آدمی تھا، تو اس نے کہا یار اگر اس پنڈت نے ہمارے حضرت کو کھانے کا چیلنج دے دیا، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، جو زیادہ کھانا کھائے گا وہ جیت جائے گا، جو نہیں کھائے گا وہ ہار جائے گا، تو پھر ہمارے حضرت تو فیل ہو جائیں گے۔ گئے، جا کر مولانا قاسم نانوتوی کو ساری کارگزاری سنائی، تو فرمایا مولانا شیخ الہند کے بھائی نے کہا حضرت مجھے تو ایک فکر پڑ گئی۔ فرمایا کیا فکر پڑ گئی؟ کہنے لگا کھانے کا چیلنج ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟
فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ زیادہ کھانا کھانا جانوروں کی صفت ہے، علم انسان کی صفت ہے۔ علم میں مقابلہ کیا تو مولانا قاسم تیار، اور اگر وہ کہے کہ آؤ زیادہ کھائیں تو بھینسا باندھ دیں گے اس کے ساتھ، کہیں گے تو زیادہ کھاتا ہے یا بھینسا کھاتا ہے، کر لو مقابلہ۔ یہ زیادہ کھانا کھانا کو دنیا کا کمال ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا اگر علم میں مقابلہ کیا تو میں تیار۔ اور پھر آگے جو بات پئی ہے ان کا منصب ہے، ہمارے جیسے جو ہے نکموں کا منصب نہیں ہے۔ فرمایا شیخ الہند کے بھائی کو تمہیں یہ فکر تو پڑ گئی کہ زیادہ کھانے کا چیلنج دے تو حضرت فیل ہو جائیں، اور اگر میں اس کو چیلنج کر دوں کہ 6 مہینے کے لیے تو بھی اپنے آپ کو اندر بند کر دے اور میں بھی اپنے آپ کو اندر بند کرتا ہوں، اور جو آدمی صرف اللہ کے ذکر پر 6 مہینے زندہ رہ گیا وہ جیتا ہے۔ اور یہ کوئی ناممکن نہیں۔ قرب قیامت میں جب زمین پر یاجوج ماجوج کا قبضہ ہو تو انسانوں کی خوراک کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر خوراک ہوگی۔ آج بھی دنیا میں کتنے انسان ہیں جو ذکر الہی سے بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، ہمارے کتنے اکابر ہم نے دیکھے جو مکہ مکرمہ گئے اور 15 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو صرف آب زمزم پہ گزارا کیا، اور اللہ نے بھوک کی پوری کی تو فرمایا میں نے اس کو چیلنج کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو میرے عزیز طلبہ، یہ علم انسان کی صفت ہے، اللہ نے آپ کو انسانیت کی صفت اللہ نے تمہیں نصیب کر، اس لیے اس علم کے 2 چشمے ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ دیکھو آپ دین کے طالب علم ہیں، اس علم کا اللہ کے ہاں کتنا اکرام ہے۔ یہ تو حدیث ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے کس کے لیے؟ دنیاوی نہیں، دین اور علم الہی کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے طلباء اور یہ سارے طلباء جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کتنا اعزاز ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے وہاں آسمانوں سے عرشوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ، وہ میرے دین کا طالب علم جا رہا ہے، اب تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کی کارپٹ بچھا۔ دین کے طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنی پروں کی کارپٹ بچھاتے ہیں۔ اس علم کو کیا نسبت؟ اس لیے کہ اس علم کو نسبت ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس علم کو نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اس لیے وحی الہی کے 2 شعبے ہیں، ایک وحی الہی کا شعبہ ہے اللہ کا قرآن، یہ وحی جو ہے مطلوع ہے، پڑھی جاتی ہے، الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں اور اس کا معنی بھی من جانب اللہ ہے، اور ایک یہ علم الہی ہے جسے حدیث پاک کہتے ہیں، یہ الفاظ حقیقت میں معنی اللہ کی جانب سے، الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، وہ بھی وحی الہی اور حدیث بھی وحی الہی، اور قرآن مجید کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے، بہت سے دلائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی قرآن کی تلاوت جبریل امین کے ساتھ کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے، ہم جمع کریں گے، اس لیے جلدی۔ ثم ان علینا، اس کا بیان بھی، وہ بیان کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مبین ہے اور بیان تو مبین اور بیان علیحدہ ہوتا ہے، ایک تو ہو نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر قرآن بھی نازل ہوا اور حضور پر قرآن کا بیان بھی نازل ہوا۔ وہ بیان کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو اللہ نے آپ کو خوش قسمتی سے آج نصیب فرمائی کہ آج آپ حدیث اور وہ کتاب جو قرآن مجید کے بعد پوری امت کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بعد کتاب الباری، کتاب البخاری، امام بخاری کی کتاب ہے، تو یہ حدیث ہے، یہ حدیث بھی وہی ہے، صرف وہ وہی جو ہے مطلوع ہے اور وہ غیر مطلوع ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے اور معنی بھی، اور حدیث کے الفاظ من جانب حضور کے اور
اس لیے حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل۔ اور اگر حضور کے سامنے کسی آدمی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے پیغمبر نے خاموشی اختیار کی اور اس کو روکا نہیں، تو یہ صاحب شریعت کی خاموشی اس کے جواز کی دلیل۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام جب گئے حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں اور خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر شرط لگا دی، سوال نہیں کرنا، مجھ سے بات نہیں کرنا، اگر کوئی بات سمجھنا ہے بولنا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا، جب پہلی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، پھر دوسری بات ہوئی تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ پیش کی شرط کیوں لگا دی کہ تو نے بولنا نہیں ہے؟ اس لیے کہ خضر علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ صاحب وہی آدمی ہے اور یہ صاحب شریعت آدمی ہے، اور صاحب شریعت جو ہے اپنی شریعت کے خلاف اٹھتا ہوا قدم برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بولے گا، اور میرا قدم ہر قدم جو ہوگا وہ اس کی شریعت کے خلاف بظاہر ہوگا، اس لیے یہ بولے گا۔ تو اس لیے صاحب شریعت کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ قول، فعل اور سکوت، حضور کی سکوت۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو حدیث کا تعریف ہے۔ اور حدیث کا موضوع کیا ہے؟ حدیث کس سے بات کرتی ہے؟ ذات الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے افعال، کردار، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، ساری چیزیں، کھانا پینا، آپ کی حرکات و سکنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک، یہ حدیث کا موضوع ہے۔ لیکن حدیث من حیث البدن نہیں، بدن سے بات نہیں کرتا، بلکہ اخلاق اور اعمال اور کردار کے اعتبار سے حدیث بات کرتی۔ اس لیے آپ جو بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، کردار کا، عمل کا بیان ہوگا۔ اس لیے ذات الرسول من حیث الرسالت۔ اور حدیث پڑھتے کیوں ہیں؟ اس کی غرض کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ الفوز بسعادت الدارین، کہ میں حدیث پڑھوں اور حدیث پر عمل کر کے دنیا کی بھی اور آخرت کی کامیابی حاصل کر۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث کی ایک غرض تو یہ ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، حدیث پر عمل کر۔ لیکن فرماتے تھے کہ میرے نزدیک حدیث پڑھنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ تو حدیث کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد نبی میں دیکھا، نگاہ گنبد خضرا پہ ہوتی تھی اور نگاہ وہاں پڑھ کے جب حدیث پڑھتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یار کہا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ تو جب حدیث پڑھتے تو فرمایا کرتے تھے میرے یار نے یوں کہا، یہ میرے یار کی بات۔ آج ہم بڑوں کی باتیں یاد کرتے ہیں کہ نہیں، میرا باپ یہ کہہ گیا تھا، میرا دادا یہ کہہ گیا تھا، یہ میرے فلاں کی، میری امی نے مجھے یہ کہا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ پڑھیں گے حدیث تو کیا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں پڑھیں گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی تاثیر رکھی اور حدیث کے اندر بھی تاثیر۔ حضرت تھانوی مطلب فرماتے ہیں ایک امیر آدمی کے بچے نے روزہ رکھا، اور جب
چھوٹا بچہ ہے نابالغ، اس نے روزہ رکھا، اس نے افطار پارٹی اس دن رکھ دی کہ لوگوں کو دعوت دی کہ آج میرے بچے کی افطاری میں تم بھی شریک ہو۔ ادھر سے دعوت نامہ چلے گئے، ادھر سے جب عصر کا وقت آیا تو بچے کو پیاس لگ گئی، اب اس کا روزہ نہیں مکمل ہو سکتا۔ پریشان ہو گیا، بھائی کیا ہوگا اب کیا؟ تو اس نے ڈاکٹروں کو بلایا، میرے بچے کا علاج کرو، اس کا روزہ مکمل ہو جائے۔ سارے نے جواب دے دیا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سمجھدار آدمی آیا، اس نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں، اس کے جتنے عام عمر ساتھی ہیں ان کو ذرا بلاؤ اور ان کو ذرا مالٹے اور سنگترے دے دو، اور ان کو کہو کہ اس کے سامنے مالٹے اور سنگترے ذرا کاٹ کاٹ کے کھائیں، اور اس کے ساتھ مالٹوں اور سنگتروں کی باتیں۔ اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ گرمی کی سخت گرمی کی موسم ہو اور آپ کا روزہ ہو، اور آپ کے سامنے ایک آدمی جو ہے وہاں پانی کا گلاس کر کے پیے، تو اس روزہ دار کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میں ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا اور ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اسلام نے عورت پر ظلم کر دیا کہ اس کو اپنی گھر کی چاردیواری میں بند کر دیا، تو اس کو حکم دیا کہ تو پردہ کر۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں میں نے کہا اس کو پاگل کو قرآن و حدیث کیا سناؤں؟ میں نے اس کے سامنے، گرمی کا موسم تھا، بالٹے نکالے 5-6 اور کاٹ کاٹ کے اس کے سامنے کھانے لگا۔ تو جب میں نے 3 4 5 کھائے تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ تو کھا رہے ہیں اور ہمیں ایک مالٹا بھی نہیں دیتے، آپ کو دیکھ کر میرے تو منہ میں پانی آ گیا۔ تو شاہ جی نے فرمایا مالٹے کو دیکھ کے تیرے منہ میں پانی آیا تو عورت کو بھی اللہ نے اس مالٹے کو بھی اندر بند کر دیا تاکہ یہ بھی باہر نکلے تو کہیں بے حیا آنکھ دیکھ کر اس کے دل میں بے حیائی کا پانی نہ آئے، پردے کا حکم سمجھ آئے۔ تو جب اس کے ساتھ باتیں شروع ہوئی نا، مالٹے اور سنگتروں کی باتیں، اس کے منہ میں پانی آیا تو اس حکیم نے کہا اس کو نگلتا جا، شام تک اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت فرماتی ہے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، یہ مالٹے کے نام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ پیاسے کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے قرآن کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضور کے الفاظ پر اور اللہ کی کلام میں پھر اللہ نے کتنی تاثیریں رکھی ہوں، انسان کے دلوں کے اندر کتنی نورانیتیں پیدا ہوں گی۔ آپ حدیث پڑھیں گے، ہر حدیث پر میرے دوستو آپ کن لوگوں کے نام لوگے؟ صحابہ کے نام لوگے، اکابر کے نام لوگے، اور ہر حدیث کے ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے۔ یہ ساری فضیلتیں آپ کو اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے یہ وحی الہی کا علم ہے جو ہمارا مقصد اور ہماری منزل مقصود ہے۔ ہمارا مقصد ہے دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، اور حدیث اور قرآن اور وحی الہی یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اس کے بغیر ہم خالق کو نہیں پہچان سکتے، اپنی آخرت کو اور کسی چیز کو، اور اسی کا نام علم ہے جو بندے کو خدا سے جوڑے۔ چنانچہ پہلا سبق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا تو وہ کون سا سبق تھا جو ہمارے قاری صاحب نے ابھی تلاوت بھی کی ہے جی؟ اے میرے پیغمبر آج دنیا میں لوگ سارے سبق پڑھ رہے ہیں، میں تجھے آج ایک سبق پڑھاتا ہوں۔ وہ کیا سبق ہے؟ یہ علم الہی کا پہلا بول ہی کیا ہے؟ اللہ کا نام، اقرا بسم رب۔ تو علم اسے کہتے ہیں جو بندے کو اللہ سے جوڑے۔ وہی الہی کا پہلا بول ہی اللہ کا نام، اور وہی الہی کو بندے کو آخرت کی سیر کراتی۔ اس لیے آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اس علم الہی کے قبول کیا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس لیے جب یہ علم عظمت والا ہے تو پھر اس علم کے آداب، اس کے تقاضے بھی بہت بڑے ہیں۔ چنانچہ اس علم الہی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ علم کس لیے پڑھا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی غرض نہیں ہے۔
اس لیے امام بخاری پہلی حدیث کیا لاتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ فرماتے ہیں دنیا کے لوگ سارے کام کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا کام کر رہا ہے، بڑا کام کی تو ادھر، اس لیے تیری پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کا پہلا تقاضا تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو اس علم کو کس لیے پڑھے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ علم تمہارے اندر تب آئے گا کہ آپ، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنی ہستی کو اس علم کے مقابلے میں فنا کرو گے۔ اس لیے دیکھو الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن اپنا تعارف کراتا ہے، میں کامل اور مکمل کتاب ہوں۔ الکتاب میں الف لام کمال کے لیے، میں کامل اور مکمل۔ اب ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ سے مانگا تھا یا اللہ ہمیں ایک کتاب دے دے، تو اللہ نے کہا آ گئی ذالک الکتاب، لیکن اس سے پہلے کیا لایا؟ الف لام، یہ الف لام میم حروف مقطعات کیوں لائے؟ بہت سارے فائدے ہیں کہ صاحب توضیح طلبی والے نے لکھا ہے، ایک جو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں تفسیر بیضاوی والے نے لکھا ہے، لیکن وقت نہیں۔ ایک اس کا مقصد یہ الف لام میم، یہ قرآن اپنا تعارف کرتا ہے میں کامل کتاب ہوں، اور تو میرا طالب بن کے میرے سامنے بیٹھا، شرط ہے اس کے لیے۔ کون سی شرط ہے؟ پہلے اقرار کرے گا یا اللہ میں نہیں جانتا، تو سب کو جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ عالم بمرادہ، اس لیے دین تیرے اندر تب آئے گا جب تو اپنے حصے کو اور اپنے اس کو علم کے مقابلے میں فنا کرے۔ برتن کو خالی رکھو گے تو برتن بھرا جائے گا، اور برتن پہلے سے بھرا ہوا تو ایک قطرہ بھی۔ اس لیے الف لام میم کا تقاضا یہ ہے کہ ہستی کو فنا کرے۔ اس لیے اس علم کا ادب، بلکہ ہمارے اکابر تو فرماتے تھے یہ علم دین جن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے ان تمام ذرائع کا ادب کرنا ہے آپ۔ یہ کتاب یہ بھی علم کا ذریعہ ہے، یہ تپائی یہ بھی علم کا ذریعہ ہے، یہ مسجد و درسگاہ یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، استاد بھی علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں کو قلم بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہے، کاغذ بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہے، سعی بھی علم کے حصول کا، تم کا اکرام کرنا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے، علم الہی لکھ رہے تھے، سعی کہیں جو ہے انگوٹھے پہ لگ پئی، ناخن کی لگ پئی، بیت الخلاء کو چلے گئے، دیکھا وہ سعی میرے انگوٹھے پہ لگی ہوئی ہے جو علم کا ذریعہ ہے۔ بیت الخلاء کو گئے تو اس پہ نظر پڑی تو فوراً بیت الخلاء سے نکلے، اوہو یہ تو اس سعی کی توہین ہے کہ میں اس کو ناپاک جگہ کے لے کے جا رہا ہوں۔ فوراً واپس ہوئی اور اس سعی کو دھویا، اور تب جا کر ہمارے اکابر نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ ہمارے اکابرین دیوبند کے اندر جو اللہ نے سب سے بڑی صفت رکھی تھی وہ اپنے اکابر کا اور اپنے اساتذہ کا اور اس علم الہی کا ادب تھا۔ اس لیے علم تب آئے گا کہ آپ کے اندر ادب ہوگا۔ ہمارے اکابر کے واقعات سارے آپ دیکھو، وقت نہیں ہے، مولانا قاسم نانوتوی اور ان ساروں میں، تو یہ ساری چیزیں علم کے تقاضے ہیں کہ ہمارے اندر ادب آئے گا، کتاب کا ادب، تمام چیزوں کا ادب۔ آج ہم لوگ کتاب کا حاشیہ اگر یوں ہوتا ہے تو کتاب کو یوں پھراتے تھے، اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب میں حاشیہ ادھر ادھر ہوتا تھا تو کتاب کو نہیں ادھر ادھر کرتے تھے، خود اٹھ کر کتاب کے ارد گرد چکر لگاتے۔ یہ ان کے اندر ادب تھا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، جب یہ علم سب سے بڑا ہے تو اس کے تقاضے بھی بہت سارے بڑے ہیں۔ اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے۔ پھر سب سے بڑا تقاضا جو ہے اس علم کا ہے وہ یہ ہے کہ تو کیوں علم دین حاصل کر رہا ہے؟ علم دین معلومات کے لیے نہیں پڑھا جاتا، علم دین ڈگری کے لیے نہیں پڑھا جاتا، علم دین سند حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا۔ یہ میرے دوست اور بزرگوں، یہ حقیقت کے اندر یہ تو سند تعلیم ہے۔ یہ علم دین اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ مجھے کامل بنا دے اور مجھے سند تکمیل مل جائے۔ حضور نے صحابہ کو سند تعلیم نہیں دی بلکہ ساتھ سند تکمیل بھی دی کہ صحابی کا نجوم بھی آئی ہے اقتدیتم اقتدیتم۔ میرا ہر صحابی کامل و مکمل ہے۔ یاد رکھو علم دین معلومات کے لیے نہیں،
علم دین ڈگریوں کے لیے نہیں ہے، علم دین پڑھا جاتا ہے صرف اور صرف عمل کی۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے یہ وبال جان بنے گا، اس لیے عمل کی ضرورت ہے۔ مولانا محمد عمر پالنپوری فرمایا کرتے تھے یہ کتابوں میں جو لکھا ہوا یہ نقوش ہیں، اور میں اس علم کو جب پڑھتا ہوں زبان سے تو یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا ان نقوش کی بھی کوئی ویلیو نہیں اور الفاظ کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو اس ہے کہ یہ نقوش اور یہ الفاظ نفوس میں آ جائیں تمہارے بدن پہ لاگو ہو جائیں۔ اس لیے علم دین کو جب پر اپنے بدن پر لاگو نہیں کرو گے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس علم دین کو یہ حضرت ثانی فرماتے ہیں اگر معلومات کے لیے علم حاصل کرتے ہو تو معلومات تو شیطان سے کے پاس سب سے زیادہ تھی۔ اس لیے وہ یہود کے علماء کو قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحملون اسفارا، کتابیں موجود ہیں، جب اندر عمل نکل گیا تو علم دین کا تقاضا صحابہ نے جو کچھ پڑھا عمل کے لیے پڑھا، اس لیے وہ پڑھتے تھے کرنے کے لیے، وہ پڑھتے تھے تعلیم برائے تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارے اس علم الہی کے تقاضے ہیں، ہمارے اندر ادب پیدا ہو، جتنا آپ ادب کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس علم کی روحانیت اور اس علم کی نورانیت نصیب فرمائیں گی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا جو ہے وہی سے فرمائی ہے۔ امام بخاری کی ایک ترکیب ہے، جتنے محدثین ہیں وہ اپنی کتابوں کی ابتدا ایمان سے کرتے ہیں، اور امام بخاری نے ایمان کو پیچھے لایا اور پہلے کتاب الوحی لایا، پیچھے ایمان لایا، اس لیے کہ ہماری بخشش کی بنیاد اور اعمال کی قبولیت کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو کچھ بھی قبول، سب سے بڑی ایمان ضروری ہے۔ اب ایمان کے بعد پھر امام بخاری کتاب العلم لایا ہے، کتاب العلم لایا ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت ایمان سے ہے تو ہمارے عمل کی صحت وہ علم سے ہے۔ اگر ایک آدمی وضو میں ایک فرض چھوڑ دیتا ہے تو وضو تو نہیں ہوا، تو عمل تو صحیح نہیں ہوا۔ تو صحت اعمال علم پر موقوف ہے اور قبولیت اعمال کس پر موقوف ہے؟ ایمان پر۔ تو پہلے ایمان لایا پھر عمل لایا، عمل کے بعد پھر امام بخاری اعمال کا ذکر کیا، اور اعمال کا ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں امام بخاری جو ہے وزن اعمال کی حدیث بڑھاتا ہے۔ یہ خاتمے میں پھر بخاری کے باتیں بیان ہوتی ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری وہی لایا ہے، وہی اس لیے لایا ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو وہی کے مطابق۔ ایمان ملا کس سے؟ وہی سے، تو گویا مبدأ الموادی ہے وہی، ایمان کا مبدأ ہے وہی، اعمال کا مبدأ ہے ایمان، اور ایمان کا مبدأ ہے تو وہی کا ذکر کیا مبدأ الموادی، اور پھر آخر میں وزن اعمال کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہاں انسان کی انتہا کس پر ہوتی ہے؟ موت پر، اور موت کی انتہا کس پر ہوتی ہے؟ وزن، تو وہاں منتہا المنتہا کا ذکر کیا اور یہاں مبدأ المبادی کا ذکر کیا، کیونکہ وہی الہی مبدأ ہے، وہی الہی سے ہمیں ایمان پتہ ملا، وہی الہی سے ہمیں علم ملا۔ اور پھر امام بخاری وہی الہی میں جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ کون سی حدیث لائے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، خطبہ نہیں ذکر کی، الحمدللہ رب العالمین وغیرہ محدثین نے اپنی اپنی توجیحات ذکر کی ہیں، لیکن میں نے اپنی ایک توجیح جو میں اللہ رب العزت پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کا اللہ نے اتفاق نصیب فرمایا، تو حضرت شیخ نے یہ حدیث یہ بیان فرمایا تھا کہ امام بخاری نے خطبہ کیوں نہیں لکھا، تو فرماتے تھے ایک توجیح یہ ہے کہ جو مجھے خود امام بخاری نے بتلائی، میں حج کو گیا، میں حرم میں جو ہے مراقب تھا، سو گیا، میں نے دیکھا کہ طلباء میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بخاری پڑھاؤ، میں کہتا ہوں مجھے بخاری نہیں آتی، تو مجھے پیچھے سے ایک آدمی نے سہارا دیا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں بخاری دو، پڑھاؤ نا ان کو بخاری، نہیں مجھے بخاری نہیں آتی، میں خود امام بخاری ہوں، اگر کہیں بولے گا تو میں بتلاؤں گا، پڑھاؤ ان کو بخاری۔ اور امام بخاری نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے بسم اللہ تو لکھی لیکن خطبہ
وجہ یہ ہے کہ میں نے جو بخاری لکھی تھی ورقہ لکھا تھا، کرتاس کی حیثیت سے لکھی تھی، کتاب کی حیثیت سے، اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں لکھا۔ یہ وہ توجیہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی ابتدا فرماتے ہیں باب کیفا، یہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ علیحدہ باب و کیفا مکان بد الوحی علی رسول اللہ سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی الہی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ جب وہ ایک ترجمۃ الباب باندھتا ہے تو ترجمۃ الباب کے لیے ثبوت کے لیے سب سے پہلے قرآن کو پیش کرتا ہے اور قرآن کے بعد پھر حدیث سے اسے ثابت کرتا ہے۔ پوری بخاری میں اس کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے وحی کا باب باندھا تو سب سے پہلے اس کو قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ باب وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے پیغمبر ہم نے تیری طرف وحی کی ہے۔ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی کے اور بھی طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی کی، حضرت مریم کو بھی وحی کی، قرآن کہتا ہے شہد کی مکھی کو بھی اللہ وحی۔ تو امام بخاری نے یہ قرآن کی آیت لا کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ وحی وہ نہیں ہے جو ان کو ہوئی تھی، وہ القاء تھا، الہام تھا۔ یہ وہ وہی ہے کہ جو باقی انبیاء علیہ السلام پر جس طریقے سے نازل ہوئی اس طرح ہے پیغمبر تجھ پر بھی نازل۔ ہم نے تیری طرف وحی کی کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کو بھی، والنبیین، اور اس کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی طرف بھی وہی ذکر کی۔ بہت سی باتیں ہیں، بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا، سب آدم علیہ السلام کا، شیس علیہ السلام کا، سب سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ شریعت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے نہ شرک تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا کسی چیز کی۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوئی؟ نوح علیہ السلام سے۔ تو وہی کی ابتدا گویا نوح علیہ السلام سے ہوئی، تو اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر مختصراً باقی انبیاء کو بھی اس پر قیاس کر دیا کہ والنبیین جو جتنے بعد میں آنے والے نبی ہیں۔ اور یہ حدیث، یہ قرآن کی حدیث کیوں لائی؟ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، یہ ان انبیاء کا تذکرہ میں نے تجھے کیا ہے، ان پر بھی وہی ہوئی، تجھ پر بھی وہی ہوئی، اور پھر جو قربانیاں ان کو دینی پڑی تجھے بھی دینی پڑے گی۔ یہ آسان بات، قم فانذر وربک، یہ وہ معمولی آیت نہیں ہے جی۔ وہ پیغمبر جب چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور فرمایا یا ایھا المدثر قم کا معنی کیا ہے؟ قم کا معنی یہ نہیں کہ تو بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، قم کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں اپنی کمر کو کس لیں، بہت بڑی ذمہ داری تیرے ذمہ ڈال دی گئی ہے، تو نے ساری مخلوق کو ڈرانا ہے، اپنی قوم کو ڈرانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا دیکھ نوح کی زندگی کو دیکھ، کتنی مشکلات آئیں، یہ مشکلات تجھے بھی آئیں، اور جب انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا تو تجھے بھی برداشت۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور انبیاء کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کیا ہے کہ گھبرانا نہیں، یہ وحی کا منصب بہت بڑا اونچا منصب ہے، لیکن یاد رکھ تجھ سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آئے، ان پہ بھی وحی آئی، اور ان پر بھی مشکلات آئیں تو تجھ پر بھی مشکلات آئیں گی، اور پھر مشکلات انہوں نے پر صبر کیا تو تجھے بھی صبر کرنا پڑے گا، اور پھر جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ تمہیں بھی کامیاب کرے۔ آخر پھر آگے حدیث پر لاتے ہیں۔ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ علم کی وحی کی ابتدا کس حدیث سے کی؟ بس بنیاد ہے، دو چیزیں یاد رکھو، یہاں اخلاص کا ذکر کیا، آگے امام بخاری ایک بات مانتے ہیں باب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ،
سنت کو مضبوطی سے، امام بخاری فرماتے ہیں تمہاری نجات کی یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، عمل میں وزن آئے گا۔ وزن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں لایا کہ وزن کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور آگے فرمایا دوسرا، ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کر اور تیرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو باتیں، اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا عمل فائدہ نہیں دے گا، اخلاص نہیں ہوگا تو عمل فائدہ۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کی تجھے ضرورت ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث حضرت عمر فاروق کی لائی ہے اور سب سے آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی لائی ہے۔ مولوی صاحب کو کہتا ہے مولوی صاحب دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر، عمر کی شجاعت تیرے اندر پیدا ہو، نہ تو بکے اور نہ تو جو ہے دبے، اور ابو ہریرہ کی تواضع پیدا کر، تو تب جا کر تجھے کامیاب۔ اس لیے مولوی کے اندر جرت ہونی چاہیے۔ عمر کے اندر جرت تھی تو پہلی حدیث جرت پیدا کرنے کے لیے، اور ابو ہریرہ کی حدیث لائی کس کے لیے؟ تواضع لائی۔ اس لیے علم کے لیے تکبر ظاہر قاتل ہے۔ علم وہاں نہیں آتا جہاں تکبر ہو، اور یہ مولوی کے لیے تواضع سب سے بڑی مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور جب علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، تو اللہ کی ذات عالی ہے، تو اس علم کے اندر علو ہے۔ لیکن اس علو کے ساتھ تواضع بہت بڑی مشکلات، بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب یہ حضرت وہ آقا ایک ولی اللہ جو ہے اس کے بارے میں، وہ کیا نام ہے، اس کو بہرحال فرماتے تھے یہ اولیاء مستحلقین میں سے تھا، اللہ کی تجلی پڑی، منصور وہ جو ہے کیا ہے، ان الحق کہہ بیٹھا، منصور اللہ انل فرماتے تھے فن تصوف کا بچہ تھا، تجلی پڑی تو برداشت نہیں کر سکا، چونک اٹھا۔ اور پھر حاجی صاحب فرماتے تھے یہاں بڑے بڑے سمندر ہیں، ان میں موج بھی نہیں۔ ہمارے اللہ والے جو گزرے ہیں سمندر علماء، وہ ان کے اندر، ان کے تواضع کے واقعات آپ اپنے اکابر کے سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کیا لوگ تھے وہ، اور ان کے خلوص کے واقعات آپ سنیں تو حیران ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے اکابر کو کیا خلوص نصیب فرمایا۔ میں صرف ایک استاد کے ادب کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا ایک بھنگی، جو ان کی اس زمانے میں فلش سسٹم نہیں ہوتا تھا، گھروں میں گندگی پڑی ہوتی تھی، اور یہ عیسائی جو ہے یہ 10 روپے ماوار 5 روپے ماوار پر ان گھروں کی ٹٹیاں صاف کیا کرتے تھے، وہ گھر سے گندگی اٹھا کر سر پہ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو مولانا قاسم نوتوی کے گھر کا ایک بھنگی تھا جو مولانا کے گھر کی ٹٹیاں صاف کیا کرتا تھا۔ حضرت قاری طیب سے فرماتے تھے ایک دفعہ خنزیر کے مسئلے میں حضرت کو ان سے کچھ باتیں پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی اس بھنگی سے، اور اس نے بتلائیں۔ فرماتے تھے جس دن کے وقت انہوں نے اس سے وہ باتیں پوچھی، اس کے بعد مولانا قاسم نوتوی کے گھر میں اگر وہ بھنگی آتا تھا، غیر مسلم تھا، وہ جب گھر میں داخل ہوتا تو مولانا کھڑے ہو جاتے، اور اس وقت کا کھڑے رہتے جب تک وہ گندگی کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر۔ کسی نے کہا اس غیر مسلم کے لیے آپ کے لیے کھڑے ہیں؟ فرماتے تھے یہ چند باتوں میں میرا استاد ہے، یہ چند باتوں میں، یہ تھا ہمارے اکابر کے اندر اپنے اساتذہ کا ادب اور اکرام جو ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ پاک آپ کو ادب نصیب کرے، یہ علم الہی کے اللہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ حقیقت کے اندر، حضرت درخواسی فرمایا کرتے تھے میرے یار کی کلام ہے، بلکہ حضرت درخواسی کا یہ معمول تھا کہ وہ گنبد خضرا پہ نگاہ ہوتی تھی، بیت اللہ پہ نگاہ ہوتی تھی جہاں بھی حرم میں بیٹھتے تھے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں انہوں سے بات سنی کہ میں پہلی دفعہ جب حج کو آیا، میں نے 40 سال قرآن پڑھایا،
اور 40 سال میں نے حدیث پڑھی، یہ ان کی زبان سے میں نے سنا۔ فرماتے ہیں میں نے 40 سال قرآن پڑھایا، 40 سال حدیث پڑھائی۔ میں پہلی دفعہ بیت اللہ کو آیا تو بیت اللہ پہ میری نگاہ پڑی تو میرے نکات قرآن کے وہ نقطے جو تفاسیر سے حل نہیں ہوئے اللہ نے حل کر دی۔ اور پھر میں گنبد خضرہ پہ میری نگاہ پڑی تو میرے وہ نقطے جو شروع کے حدیث سے حل نہیں ہوئے گنبد خضرہ کو دیکھنے سے حل ہو گئے۔ یہ محدثین نے حدیثیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھی ہیں، مفسرین نے تفسیری بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھی ہیں۔ امام بخاری نے یہ سارے ترجمہ الباب اور یہ سارے 16 سال میں بخاری مکمل ہوئی ہے۔ اور پھر کیا سے مکلم ہوئی ہے، ہر حدیث کے لیے وضو فرماتے، ہر حدیث کے لیے غسل فرماتے، ہر حدیث کے لیے جو ہے وہ خوشبو اور عطر لگاتے، اور ہر حدیث کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اور اس کے بعد پھر امام بخاری جب اس کا شرح صدر ہوتا تھا تو پھر امام بخاری جیسے فرماتے تھے ان کی نگاہ گنبد خضرہ پہ ہوتی تھی، ان کی نگاہ بیت اللہ پہ ہوتی تھی۔ اللہ کا دینا ختم نہیں ہوتا تھا، ان کا لینا ختم نہیں ہوتا تھا، کتابوں کی کتابیں لکھتا ہے۔ اس لیے یار کی کلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ شعر پڑھا کرتا تھے۔ کسی کہتے لے میرا ایک دفعہ طلحہ شاہ بخاری نے کہا آج تیرا اشعار میں امتحان ہوگا، آج ہمیں اشعار سنا۔ تو میں نے عطا اللہ کو کہا شاہ جی میرے حافظے کا قصور نہیں، مجھے قصیدے بڑے یاد ہیں لیکن مجبور ہوں اب یار کی کلام شعر پڑھنے کو چھوڑتی ہے، اب حدیثیں پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کرتے تھے مذہبی حب الحبیب و کلامی وللناس فیما یعشقون مذاہب ما ہرچ خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث یار کے تکرار بھی کنیں۔ کسی کو فخر ہوتا درہم و دینار پر اور مجھے تو فخر قرآن و حدیث یار پر۔ اس لیے ہمارے محدثین کو اگر اس لیے شیخ الہند کہتے ہیں جنت میں بھی بخاری ہو، مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، ایک طالب علم ہو۔ اس لیے مولوی کو کتاب مل جائے، طالب علم مل جائے، اس سے بڑی دولت، ممبر مل جائے اور لاؤڈ سپیکر مل جائے اور وہ سامنے بیٹھے ہیں تو مولوی کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، یہ سب سے بہترین مشغلہ ہے، اس سے بڑا مشغلہ آپ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ طالب علم ہیں، باقی دنیا میں جو لوگ پڑھا جا رہا ہے وہ طالب فنون ہے، طالب علم آپ ہیں، اور آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے آن کر کارپیٹ بچھائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے ان اساتذہ کو اور ان اکابر کے اللہ علم و عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ خوش قسمت لوگ ہیں دیار غیر میں اللہ نے تمہیں اس علم دین کی اور وحی الہی کو سنبھالنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے آپ پر۔ اللہ پاک آپ اس کے اللہ سے مانگتے رہیں، ہر وقت عاجزی سے اور تواضع سے اور شکر ادا کرتے رہیں، یا اللہ تو اس میں اضافہ فرماتے جا۔ یہ علم اگر فضیلت والی چیز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کو جو ہے اللہ دعا نہ سکھا کے رب زدنی علم، پیغمبر جب رب زدنی علم کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے تمام علم الاولین اور آخرین عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے اور ان اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اچھا جی، میری ایک سند دارالعلوم حقانیہ کی ہے۔ ہمارے جتنے اساتذہ ہیں، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بخاری اور ترمذی شریف پڑھی، مفتی یوسف صاحب سے میں نے ابو داؤد شریف پڑھی ہے، مسلم شریف مولانا عبدالحلیم صاحب جو صدر مدرس کے نام سے ان سے پڑھی، تاوی شریف مولانا محمد علی صاحب سے پڑھی۔ یہ کوئی حضرت بدنی کے شاگرد ہیں، کوئی مولانا جو ہے سہارنپور والوں مولانا زکریا احمد اللہ علیہ کے ساتھ، اور یہ سارے جو ہے حضرت شیخ الہند کے شاگرد۔ تو ہماری جتنی سندیں ہیں وہ جا کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہ جمع ہو جائیں۔ ایک سند ہماری یہ، دوسری سند حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے مسجد نبوی میں اجازت حدیث تھی۔ مولانا حضرت درخواستی کی جو سند حدیث ہے وہ حاجی مولانا محمد صدیق حاجی پوری کے شاگرد ہیں، اور مولانا محمد صدیق حاجی پوری براہ راست حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ دوسری سند ہے۔ اور تیسری اجازت حدیث ہمارے علاقے کے ایک عالم تھے مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی ایک سند حضرت مدنی والی ہے، یعنی حضرت شیخ الہند والی،
دوسری سند ان کے والد کی سند ہے، مولانا سعد الدین اس کا نام تھا۔ وہ مولانا سعد الدین براہ راست مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو بخاری کا محاور ان کے ساتھ، اس لیے ان کے پاس بڑے بڑے علماء اجازت، کیونکہ سند میں واسطے کم، جس حدیث میں واسطے کم ہو وہ سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے، تو باقی ہماری سندوں میں 4 واسطے ہیں اور سند میں صرف 3، ان سے بھی اجازت حدیث ہے۔ تو میری طرف سے بھی آپ کو اجازت حدیث، بلکہ برکت کے لیے پڑھ لیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے اکابر یہ حدیث پڑھا کر اجازت حدیث دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ تو ان طالب علموں کو اللہ ان کو تو دین نے قبول فرمایا ہے، یا اللہ یہ دین کا جو ایک شغل اللہ تو نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اس پر ہمیں دائم اور قائم فرما، یا اللہ یہ تیرا فضل و احسان اور مہربانیاں ہے، اللہ تو ہم پر مزید فضل و احسان فرما، ان طلباء کو عالم بعمل بنا، اور اللہ تعالیٰ تو ان علماء کو عامل بنا، اللہ علم کی عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے حفظ کو، ان کے دماغ کو، ان کی قوت حفظ کو، ان کے سینوں کو اللہ اپنے علوم کے لیے کھول دے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں جس سطح پہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما، زمانے کے شرور سے اور فتن سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور اس مسجد کے جتنے منتظمین ہیں، حضرت قاری صاحب جو ہے، حضرت مفتی صاحب اور مولانا مفتی مان صاحب، یہ جو لوگ یہاں ہانگ کانگ میں کام کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے علم و عمروں میں برکتیں عطا فرما اور ان سب کی حفاظت فرما، خلوص و للہیت نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا